فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اپنی دین اور اپنی شریعت میں آپ کو ایک فکر دینے کا کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا، ایک تمہید رکھتا ہوں اور پھر سمجھانے کا کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، عادت اللہ اس پر جاری ہے کہ جب خدا اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی کوئی عمل بہت پسند آ جائے تو پھر جو فرد اس عمل کو دہراتا ہے خدا اس کو اس کی ذریعے کی وجہ سے بھی قبول کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ حج اسلام کا ایک بہترین رکن ہے۔ کعبہ رب کا گھر، خدا ادھر رہتا نہیں ہے، لیکن یہ شرافتاً ہے، فضیلتاً ہے۔ خدا نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ بنایا کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک آدمی کے لیے بڑا غصہ ہو، کہا مجھے فلان ملے تو میں اس کو قتل کروں۔ اس آدمی کو پتہ لگ گیا کہ نبی خدا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے اور وہ بڑے جلال میں۔ وہ آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ دروازہ ٹکٹکایا، ان سے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اس آدمی کو دیکھا تو اس آدمی نے عذر کیا، یا نبی اللہ مجھے معاف کرو، میں آپ کی دروازے پر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انہ اوّاہ حلیم، وہ بہت زیادہ خدا کی طرف راغب اور نرم دل انسان تھے۔ اس نے معاف کیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا اے میرے خلیل، آپ نے کہا تھا فلان آدمی مجھے ملے میں اس کو قتل کروں گا، وہ آپ کو آپ کے دروازے پر ملا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہ، ہمارا ایک عادت ہے، ایک رواج ہے کہ جو آدمی ہمارا مجرم ہو اور وہ آ کر ہمارے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے خلیل آپ کا عادت مجھے بڑا پسند ہے، پھر میرے لیے بھی ایک گھر بنا دو کہ اس کی چوکھٹ پہ میرا گناہگار بندہ کھڑا ہو جائے اور میں اس کو معاف کروں۔ کعبے کا بنیاد رکھا گیا اور اس میں ملتزم کا ایک جگہ مخصوص ہو گیا کہ جو گناہگار بندہ آ کر اس چوکھٹ پہ ہاتھ لگا دے خدا اس کو معاف۔ عادت کس کا تھا؟ معاف میں اور تو ہو رہا۔ ایک تعلیقی ہے، قیامت کے
حکم کر دیا دوسرا بیوی جو میرا سوتن ہے اس کو بچے کے سمیت صحرا میں جہاں پانی نہ ہو سبزہ نہ ہو ادھر چھوڑ دو. حکم ہوا تھا اسی طرح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا لایا اور صحرائے مکہ میں ایک جگہ جہاں نیچے سا جگہ ہے اس پہ چھوڑ دیا. چلنے لگا, گھوڑے پر سوار ہے. نیچے سے بیوی نے آواز دے دیا یہ صحرا ہے, یہ بچہ ہے, ادھر دھوپ ہے, ادھر کچھ نہیں, پانی نہیں, سبزہ نہیں, انسان نہیں ہے, میں کس طرح رہوں گا ادھر. ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے سکتا ہے, حکم خداوندی ہے, جواب نہیں دے رہا ہے, لیکن دل کیا چاہ رہا ہے. صحرا ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, پانی نہیں, سبزہ نہیں, خوراک نہیں, کچھ بھی نہیں. اپنے چند دنوں کا چھوٹا سا بچہ, وہ جو بھی نبی ہے, یہ خود بھی نبی ہے, بیوی بھی اس کی ولیہ ہے, اس کو صحرا میں چھوڑ رہا ہے. پھر بچہ گزر رہا ہے, حکم خداوندی کے سامنے سرخم ہے, چھوڑ رہا ہے, آواز نہیں دے رہا, جواب نہیں دے رہا. پیچھے سے بیوی نے پھر آواز دیا, کیا حکم خداوندی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں حکم خداوندی ہے. بیوی کہتے پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا, خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. موسیٰ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے, صحرا میں رہ گیا. تھوڑی دیر کے بعد تپش جو آفتاب کا ہے, سورج کا تپش زیادہ ہو گیا, بچہ رونے لگا. اسماعیل علیہ السلام رو رہا ہے, پیاس لگ گیا, اس کو بھی پیاس لگ گئی, حیران ہے, پانی نہیں, کچھ بھی نہیں. بچے کو صحرا پر اس طرح چھوڑ دیا. سامنے ایک چوٹی ہے, اس پہ چڑھ گئی, دیکھ رہی ہے کوئی آگے پانی نظر آ جائے, کوئی پرندہ نظر آئے کہ پانی کے اوپر گھوم رہا ہے, یا کوئی حیوان نظر آ جائے, یا کوئی سبزہ نظر آ جائے. کچھ نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہے, لیکن پیچھے بچے کی طرف بھی نظر ڈال رہی ہے. متوجہ رہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرف بھی دیکھ رہی ہے, پیچھے بچے کی طرف بھی دیکھ رہی ہے. پھر درمیان میں سے اتر گئی, چل پڑی. دوسرا ادھر چھوٹی ہے, اس پہ چڑھنے کے لیے آگے چل پڑی. درمیان میں سے ایک حصہ تھوڑا نیچے ہے, اس پہ جب اتر گئی بچہ نظر سے غائب ہو رہا ہے. اس وقت میں وہ دوڑ پڑی, جب واپس اوپر آ گئی بچہ نظر آئے, پھر آرام سے چل پڑی. دوسری چوٹی پر چڑھ گئی, اس طرف اس طرف دیکھا, کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا, کوئی پانی نظر نہیں آ رہا, کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا. اس طرف دیکھ رہی ہے تو واپس پیچھے بچی کی طرف بھی دے رہا ہے. اگر کچھ نظر نہیں آیا تو واپس آ گئی پہلی چوٹی پر. اس پہ کچھ نظر نہیں آیا تو پھر چلی گئی اس چوٹی پر. اس طرح چلتے چلتے 7 مرتبہ گزر گئی. 7ویں مرتبہ ہے, دوسری چوٹی پر کھڑی ہے, پیچھے بچے کی طرف دیکھا, کچھ جگمگا رہا ہے, کچھ جھلک رہا ہے, کچھ چیزیں نظر آ رہے, کچھ پر سورج کی شعلیں پڑ رہی ہے. وہ دوڑ کے اس طرف آ گئی. بچی کی پاؤں زمین پر لٹ رہی ہے, زمین پر تک تک کر رہی ہے. نیچے سے پانی کا چشمہ باہر آ رہا ہے. اس نے کہا زم زم رک جا رک جا, زم زم رک جا رک جا. پانی نکل گئی, بچے کو پانی پلایا, خود پانی پی گئی. بس خدا کو ادا پسند آ گیا, یہ صفا ہو گیا, یہ مروہ ہو گیا. خدا نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما. یہ صفا ہے, یہ مروہ ہے. خدا نے کہا یہ میرا نشانی ہے. اور جس نے اس پہاڑی کا تعظیم کیا اس نے میرے دین کا تعظیم کیا. وہ تقوی قلوب میں سے ہے. جب وہ نیچے چڑھ گئی, جہاں دوڑ گئی ادھر دوڑنا سنت, جہاں آرام چل گئی ادھر آرام چلنا سنت. جس پہاڑی پر چڑھ گئی نیچے بچے کی طرف دیکھا, اب ادھر کھڑے ہو کر اسی جگہ کی طرف دیکھو, خدا تیرا ہر دعا قبول کرتا ہے. اسلام کس چیز سے بنتا ہے؟ اس کا ادا پسند آ گیا. قیامت کے دن تک, قیامت کے دن تک جو بھی حج کرے گا, جو بھی عمرہ کرے گا, خدا تب راضی ہوگا کہ جب تم اس حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
استاد